बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, हम सफरों, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बेटियों, बहनों, आज हम यहाँ वाल्टन रोड लाहौर कैंट में रब्बे दुल जलाल का शुक्र बजा लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहां हम खड़े हैं, यहां बुज़दिल भारतीयों ने इस इलाके में उनके 5 ड्रोन्स अफवाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। और जब ये ड्रोन गिराए जा रहे थे तो जिंदा दिलाने लाहौर के रहने वाले घरों में दबके हुए नहीं थे, सड़कों पर निकले हुए थे। दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा। अल्लाह का शुक्र है कि अफवाज पाकिस्तान की मजबूती और हुकूमत पाकिस्तान की फरासत से मिलकर जब जद्दोजहद की गई तो नतीजा सामने आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दुश्मन ने आपकी ताकत को माना है, उसकी फौज की तादाद आपकी फौज से दुगनी है। उनका डिफेंस बजट हमसे 11 गुना ज्यादा है, उनके रिजर्व्स हमसे 45 गुना ज्यादा हैं, उनकी आबादी हमसे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन जब बात बुनियानुल मरसूस पर आती है, जब हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की बात करते हैं, जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं और जब हम अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ बुनियानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं, तो फिर अल्लाह की नुसरत नाजिल हुआ करती है। नारा तकबीर! हमारे शाहीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह भारत के राफेल तैयारों को खाक चटारी खाक सीज फायर लाइन पर पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों ने डटकर न सिर्फ भारतीय जारहियत का मुकाबला किया बल्कि उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। याद रहे, पाकिस्तान अमन चाहता था, अमन चाहता है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी जाना गया। बार बार हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वजारत इत्तलात, मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि पहलगाम वाक़या से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कहा गया कि यह किसी ने लड़ाने की साजिश की है या ये फिर हिंदुत्व के पुजारियों का काम है। सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, किसी इंटरनेशनल फोरम पे इन्वेस्टिगेशन करवाओ। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और हम पर हमला किया गया। दर्जनों मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुजरात का खानदान, एक मेहनतकश खानदान, बाप और उसके 2 बेटे शहीद हो गए। एक मां बची है और एक बच्चा वो जख्मी है। उनका जुर्म बताया जाए। कश्मीर में 32-33 लोग हमारे शहीद हो गए, सिविलियंस। इन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी के अड्डों पे हमला किया, झूठ बोला। मसाजिद पर हमला किया, कुरान पाक शहीद हुए, वहां रहने वाले अइमा और उनके खानदान शहीद हुए। वो कौन से दहशतगर्द थे? पाकिस्तान का रवैया देखें। पाकिस्तान ने किसी सिविल आबादी पर हमला नहीं किया और पाकिस्तान ने रात की तारीकी में छुप के वार नहीं किया। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान ने कहा, जब हम वार करेंगे पूरी दुनिया को बताएंगे, और जो कहा वो करके दिखाया या नहीं बताइए। ये मर्द मोमन की पहचान है। मर्द मोमन छुप के वार नहीं करता, मर्द मोमन बेतेग में मुकाबला करता है। और आपको वो अल्फाज याद होंगे कायद आज़म के कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते।
یاد کریں وہ دن جب پلوامہ ہوا تھا تو یہاں ایک جنرل صاحب ہمیں یہ سبق پڑھانے آئے تھے کہ ٹینکوں میں تیل کے پیسے نہیں ہیں. پھر ہمیں قومی اسمبلی میں کہا گیا کیا بھارت پر حملہ کر دوں؟ آج وہی پاکستان ہے, وہی فوج ہے, وہی حکومت ہے, لیکن سپاہ سالار قرآن کا حافظ ہے, شیر دل ہے. آج پاکستان ایئر فورس کی قیادت, آج پاکستان ایئر فورس کی قیادت پنجاب کے ایک شیر جوان کے پاس ہے, ایک گریٹ پروفیشنل کے پاس ہے. آج پاکستان کا وزیر اعظم اس ملک کو اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنانے کا اعزاز دلوانے والے نواز شریف کا بھائی شہباز شریف ہے. آج افواج پاکستان اور حکومت پاکستان متحد ہے ملک کی سالمیت کے لیے. مجھے بہت افسوس ہوا جب جنگی ماحول بنا تو ایک خاص مکتبہ فکر نے ایسے تنقید شروع کی کہ پاکستان کی کامیابیوں کو ڈاؤن گریڈ کیا اور دشمن کی ناکامیوں کو کامیابیاں دکھا کر انہوں نے انہیں کامیاب بنانے کی کوشش کی. یہ کیسی حب الوطنی ہے؟ جب مشکل وقت آتے ہیں, جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر آپس کی لڑائی دیکھی نہیں جاتی, آپس میں تو ہماری ٹھک ٹھک چلتی رہتی ہے. لیکن جب بھارت نے میزائل فائر کیے, ڈرون چلائے, گولہ باری کی تو ان پر یہ نہیں لکھا تھا یہ کون سا گولہ حکومت کے حامی کو لگے گا, کون سا حکومت کے مخالف کو لگے گا. ایک بات مجھے اور کہنی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے. جب پاکستان نے تحمل کا بے پناہ مظاہرہ کرنے کے باوجود جب انہوں نے ہمارے ہوائی اڈوں پر حملے کیے اور جب کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا تو ان تمام پھول سے بچوں کے نام, ان شہداء کے نام ان لانچرز پہ لکھے جن کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستانی ہیں, وہ اللہ کے ماننے والے خدا واحد کے, ان کے نام سے وہ لانچر چلے اور انہوں نے بھارت میں صفحے ماتم برپا کر دی. اب میرے بزرگوں اور بھائی اور بہنوں, کوئی جشن ہم نے نہیں منانا. ہم شہداء کے وارث ہیں, ہمارے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا ہے, ہماری مقدس سرزمین کو بھارتیوں نے چھلنی کرنے کی کوشش کی ہے, بھلے ناکام کوشش کی ہے. ہم صرف تشکر کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں, عاجزی کے ساتھ ہم تحسین کرتے ہیں افواج پاکستان کے سربراہ کی, تمام فورسز کے سربراہان کی, جوانوں کی, افسران کی, ٹیکنیکل سٹاف کی, جنہوں نے پامردی کے ساتھ, بہترین جنگی حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کا سر اقوام عالم میں الحمدللہ بلند کروایا ہے. کل کے بعد اس خطے کی سیاست بدل گئی ہے. کوئی انڈین ہیجمنی نہیں مانی جائے گی, کوئی بھارتی تسلط تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک شیطانی اتحاد تھا اور ہے بھارت کا اور اسرائیل کا. اسرائیلی ڈرون ہمیں بھیجے گئے, درست ہے. دشمن اور دوست کی پہچان واضح ہونی چاہیے. دشمن دشمن ہے, دوست دوست ہے. چینیوں نے, ترکوں نے, سعودی عرب نے, قطر نے, یو اے ای نے, آذربائیجان نے اور بہت سے دوسرے ممالک نے, ایران نے کوشش کی, سفارتکاری کی, جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی. ہم اور ہماری نسلیں, آنے والی نسلیں ان کے اس ساتھ کو, احسان کو, سپورٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں گی انشاءاللہ. آج مجھے یہ کہنا ہے کہ آپریشن سندور, ہم جانتے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوگا تو آپریشن بنیان مرصوص بھی ختم نہیں ہوگا, لیکن اس کی شکل بدل جائے گی. اور بنیان مرصوص صرف حالت جنگ کے لیے نہیں ہے, حالت امن کے لیے بھی ہے. اس ملک کو معاشی ترقی چاہیے. اس پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کریں, راستہ لیں اور راستہ دیں.
پاکستانیوں کو سیسا پلائی دیوار بنائے رکھیں. اب ہم غربت سے لڑیں, جہالت سے لڑیں, دہشت گردوں سے لڑیں, فرقہ واریت سے لڑیں, پاکستان میں خوشحالی, امن, استحکام لے کے آئیں. یہ ہماری اگلی منزل ہے اور ہندوستان کو یہ پیغام جانا چاہیے. اور یہ بڑا اہم پارٹ ہے میری گفتگو کا. میری ذاتی رائے ہے, ہمیں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جیو اور جینے دو. ہمارے ان کے ساتھ 3-4 ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو کشمیر ہے. جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی, جب تک تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا, جب تک کشمیریوں کو اپنی مرضی سے اپنی قسمت کے فیصلے کا حق نہیں ملتا, امن اور صلح پائیدار نہیں ہو سکتے. ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہندی مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو, 20 کروڑ مسلمانوں کو وقار کے ساتھ جینے کا حق ملنا چاہیے. ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے آبی وسائل, قدرتی وسائل کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. بیٹھو, بات کرو, خود بھی خوشحالی اپنے ملک میں لے کے آؤ اور ہمیں بھی خوشحالی لانے دو. ان کا کہنا غلط ثابت ہوا اور بنگلہ دیش بھارت کا غلام نہیں بنا. سازشیں کرنا بند کرو, جیو اور جینے دو. اپنے لوگوں کے خوشحالی کی فکر کرو, ہمیں اپنے لوگوں کی خوشحالی کی فکر کرنے دو. میرے ساتھ مل کے چند نعرے لگائیں. پاکستان پاکستان, مسلح افواج پاکستان, مسلح افواج پاکستان. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. پوری قوم کو آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی مبارک ہو.